اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد شہر میں ایک دن ایک فقیر آدمی کا گزر ایک نان بائی کی دکان سے ہوا۔ وہاں پر طرح طرح کے کھانے پکے ہوئے تھے اور ان کی خوشبو ہوا کو مہک کر رہی تھی، اور ہر گزرنے والا کہ اتنے میں وہاں سے ایک لطف فقیر درویش آدمی کا گزر ہوا۔ وہ وہاں ٹھہر گیا اور کافی دیر لطف اندوز کھانوں کی خوشبو سے ہوتا رہا۔ پھر اس سے رہا نہ گیا اور وہ نان بائی کی دکان پہ چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی گدڑی میں سے ایک خشک روٹی نکالی اور نان بائی سے بولا کہ بھائی اگر ہو سکے تو یہ جو آپ نے کھانا پکایا ہے، یہ جو سالن ہے، اس کا ڈھکنا ایک طرف کیجئے گا۔ نان بائی نے ایسے ہی کیا، اس نے اس کا ڈھکنا ہٹا دیا۔ اب وہ فقیر آدمی روٹی کا ایک ٹکڑا توڑتا اور اس کو کھانے کی بھاپ کے ساتھ گرم کرتا، بھاپ کے اوپر لے جاتا اور پھر کھا لیتا۔ جب کھا کر وہ وہاں سے جانے لگا تو نان بائی نے اسے پکڑ لیا اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا کہ بھائی آپ نے میرے سالن کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے، آپ مجھے پیسے دیجئے۔ وہ بیچارہ فقیر آدمی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس ایک خشک روٹی کے۔ وہ اس کی منت سماجت کرنے لگا، مگر نان بائی نہ مانا کہ اتنے میں حضرت بہلول کا گزر بھی اس طرف سے ہوا۔ اب حضرت بہلول نے جب بھیڑ کو دیکھا تو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو لوگوں نے اسے بتایا کس طرح ایک فقیر نے روٹی کھائی ہے اور نان بائی نے اس کو پکڑ لیا ہے اور وہ بھاپ کے پیسے مانگ رہا ہے۔ حضرت بہلول لوگوں کو ہٹاتے ہوئے نان بائی کی دکان پر نان بائی کے پاس پہنچے اور وہاں پہنچ کر نان بائی سے کہا کہ اسے چھوڑ دیجئے، اس نے کون سا آپ کا سالن کھایا ہے، مگر نان بائی بضد تھا کہ مجھے پیسے چاہیے۔ حضرت بہلول بولے کہ ٹھیک ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے، پیسے آپ کو میں ادا کر دیتا ہوں۔ حضرت بہلول نے اپنی گدڑی میں سے ایک تھیلی نکالی اور اس کے اندر درہم و دینار کے جو سکے تھے وہ نکالے اور نکال کر اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں، تو اس نے کچھ پیسے بتائے۔ تو حضرت بہلول بولے کہ ٹھیک ہے، اب آپ یہ گنتے جائیں۔ حضرت بہلول نے ایک سکے کو نیچے گرایا، اس سکے کو اوپر دوسرا، تیسرا، اس طرح حتیٰ کہ جو کہ اس کے ڈیمانڈ تھی، جو کہ اس کی طلب تھی پیسوں کی، اتنی دفعہ حضرت بہلول نے سکے گرائے اور اس کو گنوائے۔ اور جب اس کے پیسے پورے ہو گئے تو حضرت بہلول نے اپنے سکے اٹھا لیے اور اٹھا کر اپنی تھیلی میں رکھ لیے اور بولے کہ اچھا اب خدا حافظ۔ تو نان بھائی بولا کہ وہ پیسے تو میرے ہیں جو اس نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے اور آپ نے مجھے دیا۔ حضرت بہلول نے کہا کہ بھائی آپ نے اسے سالن نہیں دیا، اسے کھانا نہیں دیا، اس نے آپ کی بھاپ کھائی ہے اور میں نے آپ کو سکوں کی جنکار گنوا دی ہے۔ تو باپ کے پیسے سوائے سکوں کی جنکار کے کچھ نہیں ہوتے، اس لیے آپ نے 100 دفعہ گن تو لیے ہیں۔ تو یہ حضرت بہلول کا ایک بہت ہی مزاحیہ واقعہ تھا۔ اور اسی طرح کا حضرت بہلول کا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت بہلول کو کہیں سے سونے کا سکہ ملا تو حضرت بہلول اسے ریت کے ساتھ صاف کرتے، کبھی اسے ہوا میں اچھالتے اور کبھی اس کو دھونا شروع کر دیتے کہ اتنے میں خلیفہ ہارون الرشید کا ایک امیر کا گزر ادھر سے ہوا۔ تو اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول سونے کے سکے کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کبھی اسے ریت سے صاف کر رہے ہیں، کبھی اسے ہوا میں اچھال رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں۔ اب وہ امیر حضرت بہلول کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے بہلول، یہ ایک سکہ ہے، اس سے آپ کیا کھیلتے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ یہ مجھے دے دیجئے، میں آپ کو اس کے بدلے میں 20 ایسے سکے دوں گا جو کہ اس سے آواز بھی نکالیں گے اور ہوں گے بھی زیادہ اور چمکتے ہوئے بھی ہوں گے، نئے ہوں گے، آپ کو صاف بھی نہیں کرنا پڑے گا اور آپ ان کے ساتھ کھیلیے گا۔ حضرت بہلول نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد
हजरत बहलूल बोले कि अच्छा ठीक है, मैं आपको ये सिक्का दे देता हूँ, मगर इसके बदले में आपको गधे की तरह गधा बनकर डीचू डीचू की आवाज़ निकालनी होगी। वो अमीर जो कि वो सिक्का हासिल करना चाहता था, सोने का सिक्का लेना चाहता था, उसने सोचा कि बात तो शर्मिंदगी की है, मगर इसने कौन सा किसी को बताना है, ये तो पहले ही दीवाना शख्स है और देख भी कोई नहीं रहा, तो इसमें हरज ही क्या है कि सोने का सिक्का मुझे मिल जाएगा। अब वो जो अमीर था उसने गधे की तरह अपने आप को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद डीचू डीचू की आवाज़ें निकालने लगा, जैसे कि गधे के बोलने की आवाज़ होती है। जब वो गधा बनकर गधे की आवाज़ें निकाल चुका तो बोला कि ए बहलूल, अब मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, तो अब आप ये सिक्का मुझे दे दीजिए और इसके बदले में मैं आपको और ज़्यादा अच्छे सिक्के और नए सिक्के दे देता हूँ ताकि आप उनके साथ खेल सकें। हज़रत बहलूल ये सुनकर उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराए और बोले कि मियाँ, ये ऐसा सिक्का नहीं है कि इसको किसी गधे के हवाले किया जा सके, लिहाजा आप अपने सिक्के पास रखिए और मेरा सिक्का मेरे पास रहने दीजिए। इसी तरह का एक और वाक़या हज़रत बहलूल का बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मरूफ है कि एक दफ़ा हज़रत बहलूल जब हस्बे मामूल नमाज के लिए मस्जिद गए तो क्या देखते हैं कि एक आदमी की नज़र हज़रत बहलूल के पाँव पर जमी हुई है। हज़रत बहलूल थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहे और उस आदमी को देखते रहे और इमाम साहब को भी देखते रहे, मगर वो आदमी एक ही जगह पर बरजमान हज़रत बहलूल के जूते को देख रहा था। हज़रत बहलूल ने उसकी तरफ बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र से देखा और मुशाहदा किया कि ये कोई जूता चोर है। इतने में नमाज का वक्त हो गया और इमाम साहब ने जमात खड़ी कर दी। इमाम साहब ने जैसे ही जमात खड़ी की तो हज़रत बहलूल दौड़ते हुए आगे बढ़े और आखिरी सफ में जाकर नमाज के लिए खड़े हो गए। वो शख्स जो काफ़ी देर थे हज़रत बहलूल के जूते पर नज़रें जमाए हुए खड़ा था, दौड़ा और दौड़ कर कहने लगा कि ए बहलूल दीवाने, जूता तो उतार ले, ऐसे में तो नमाज नहीं होगी। हज़रत बहलूल बोले कि मियाँ, नमाज नहीं होती तो ना हो, मुझे पता है कि अगर मैंने ऐसे ही नमाज अदा की तो कम अज़ कम मेरा जूता तो मेरे पास ही रहेगा ना। तो ये हज़रत बहलूल की ज़िंदगी के बहुत ही दिलचस्प और हंसा देने वाले और पुरमज़ा वाक़यात हैं जिनसे हर दौर में हम, आप और आने वाली नस्लें महजूज़ होती रहेंगी, और हर ऐसा वाक़या है कि उसमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर छुपी होती है।